الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دروس المستنصرہ دیان مشنبہ پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور دنیا کے شوق میں ڈالے ہوئے سب لوگ میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشا خط جاوے جمالہ، اور بلبلیں بھی کو دیکھو لے لے کے ہر بلبل کو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصالہ، اور دنیا کے سر چہچہے انسان بھی بھلا کیوں چپ رہے، اس کو لازم ہے کہ یوں کہے: صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کہ محمد سے وفا پانے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم، نبی محترم، نور مجسم، شفیع معظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار روح کے اندر ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام آپ بزرگوں، دوستوں، سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین اس خالق کائنات رب ذوالجلال کی لالے کتاب قرآن کریم فرقان حمید 30واں پارہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا اللہ رب العالمین مجھے اس پر حق عرض کرنے اور ہم سب کو سن سنا کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے ذکر جیسا کہ ہم تمام آباد کو جانتے ہیں یہ ماہ مبارک جمادی ثانی جاری ثانی ہے، اور اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اکبر
جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا. تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم کئی آقا علیہ السلام کے جانسار صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کریں گے. وسلم صاحب اللہ رب العالمین خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ رب الجلال نے ان احباب کو عطا فرمایا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. مشکل سے مشکل وقت کے اندر لمحہ بلمحہ قدم بہ قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور دنیا کے اندر ہر بندہ ہر مسلمان اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جو کوئی تہجد کے وقت اٹھتا ہے 5 نمازیں ادا کرتا ہے زکات ادا کرتا ہے حج ادا کرتا ہے قربانی دیتا ہے درجے کے بندہ مومن دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ جو بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سب کوشش ہوتی ہے خلوص نیت کے ساتھ عمل کر کے صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اور کچھ ایسی عظیم الشان ہستیاں ہیں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین و صحابہ ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا یا ان سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے ان کو عطا کر دیا اور ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو ہمارا کام پسند آیا کہ نہیں آیا. جو بھی ہم نے نیک عمل کیا اس میں خلوص کتنا ہے اس کے اندر دکھاوا تو نہیں اس کے اندر ریاکاری تو نہیں اور وہ کام نے کیا کرنا اور نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے. لیکن خدا کی قسم وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سب کچھ قربان کر کے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا یہ ان سے راضی. اور پھر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے اندر سب سے زیادہ دل قدر اور افضل خلق بعد انبیاء وہ کون ہیں؟ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی بھی شما آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور درختوں کے پتوں کی طرح بے شمار اور ریت کے ذرات کی طرح انگیت ان کی فضائل ہیں. ان کو جو رب تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس حوالے سے شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سماعت کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم بھی اس راستے پر چلیں اور دین اسلام کی خدمت کریں. کیونکہ زندگی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر گزاری ہے اور جو ایسے گزر گئے وہ تو ضائع اور بیکار ہو گئے. بابا مدی مقام حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو صدیق بھی آپ کا لقب ہے ادیب بھی آپ کا لقب ہے. ابوبکر آپ کی بنیت ہے اور آپ کا نام نامی اس کی گرامی جو ہے وہ عبداللہ ہے اور والد گرامی کا نام عثمان ہے اور والد اللہ کا نام ابو الخیر ہے. اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے بعد کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے. تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے. آپ اللہ اکبر
یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سوا کسی کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوئی کہ آپ خود بھی، آپ کے ماں باپ بھی، آپ کی ساری اولاد اور آپ کے اولاد در اولاد ہے وہ سب حضور کے سیاحی، چاروں نسلیں جو ہے وہ حضور کے سیاحی انداز ہے۔ یہ صرف آپ کے سوا یہ کسی کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر یہ صرف اس کو نصیب نہیں ہوا کہ مکہ معظمہ میں پھر آپ کی مکہ معظمہ کے اندر آپ کی پیدائش واقع فیل سے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی، اور جمادی ثانی کی 22 تاریخ منگل کی شب 13 ہجری میں مغرب و عشاء کے درمیان مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور بلا فصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں میں آپ مدفون ہوئے، اور آپ کی جو خلافت کا صد ہوئے 2 سال 4 ماہ آپ نے خلافت سنبھالی، اور 63 سال میں شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ اس تعارف کو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت میں باکمال ہے، آپ کی شجاعت بھی، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ حضور کا ہر صحابی حضور کا بڑا عاشق تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر تمام جان ساری باتیں مظاہرہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سخاوت میں بھی باکمال تھے۔ ماں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا، اپنا وطن بھی حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، اپنا خاندان اور اپنی اولاد، یہاں تک کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان کئی بار حضور کے قدموں پر نثار کر دی، کئی بار نثار کر دی۔ جب ہجرت کی رات حضور کے ساتھ گزرے تو یہ بہت خطرناک موقع تھا، جان کا بڑا خطرہ تھا، اس کے باوجود آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں کسی عام شخص کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوں، اور جو اللہ کے محبوب اللہ کے رسول کے ساتھ ہو اسے کیا پھر اسے ڈر خوف ہو سکتا۔ پھر غار حرا کے اندر آپ کی جانسائی دیکھیں، حضرت حضور ابھی آپ بائے ٹھہرے غار ثور کے اندر جانے سے پہلے، حضرت حضور ابھی آپ ادھر ٹھہرے، میں پہلے دیکھ لوں غار کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ داخل ہوئے، اندر سے صاف کیا کپڑے کے ساتھ، اور وہاں جو سوراخ نظر آئے محسوس کیے آپ نے اپنی چادر پھاڑ کے جناب وہ سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ بچ گیا، آپ نے اپنی ایڑی اس کے اندر رکھ دی، اللہ اکبر، اپنی ایڑی اندر رکھ دی۔ حضرت حضور اب آپ اندر تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندر، اور آپ کی گود میں اپنا سر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمایا۔ اور کچھ وقت گزرا، اس غار کے اندر جو سانپ جو تھا اس نے ہر دل سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کو جب بند نظر آئی، اور ایک سوراخ میں جب اس کو نرم نازک اس کو جسم محسوس ہوا، اس نے پھر ڈنک مارنا شروع کر دیا، انتہائی زہریلا سانپ۔ جب اس زہر کا اثر آپ کو ہوا، اور لیکن جان ساری دے کے خدا کی قسم، آج ہمارے جسم پر ہر کسی کو مکھی بیٹھ جائے، ہم جناب چونک جاتے ہیں، اور وہاں سے جناب فوراً جناب دوڑ جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو نقصان پہنچانے کا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ڈس نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی، کہیں اللہ تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی علامہ خلل میں واقع ہو۔ اللہ اکبر، جب آپ آنسو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب گرے حضور بیدار ہوئے اٹھے تو فرمایا اے محمد کیا بات ہے کہ حضور کس چیز نے ڈس کیا ہے؟ فرمایا ادھر لاؤ میرے پاس تک گڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی،
تو کریم آقا علیہ السلام آپ نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ جب ایڑی کو لگایا، اس نے کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً ہی میرا جناب حسین کا سر ہو تو یہ جان ساری دیکھیں قدم قدم پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر آ کر جب تشریف لائے تو مسجد بنانی تھی، اس کے لیے ضرورت تھی، پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ تو مسجد نبوی شریف جو ہے، آپ نے یہ بھی بتا دو، مسجد نبوی شریف جو ہے ابتدائی طور پر اس مسجد کے لیے جو جگہ خریدی گئی تھی نا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 10 دینار کے اندر خرید کر اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ وہ مسجد کا حصہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حصہ جو ہے مسجد نبوی شریف کا وہ جنت کے باغوں میں سے ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اب تک کتنے مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھ لی ہوگی؟ بے شمار لا تعداد عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایک ہو چکے اس جگہ پر۔ جب ان کو ثواب اتنا ملا تو پھر جس نے خرید کر وقف کی اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے میرے والد گرامی نے آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس تقریباً 40,000 درہم و دینار جو تھے سب کے سب حضور کے قدموں پر قربان کر۔ اور پھر غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ غزوہ تبوک شدت کی گرمی ہے اور مال و اسباب کی بڑی کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کو کہ غزوہ تبوک کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ اس وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی ہمیشہ کوشش یہی رہتی تھی کہ میں نیکی کے اندر، اس میں نیکی کے اندر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آگے نکل جاؤں، پوری زندگی کوشش کرتے رہے۔ جب یہ موقع آیا، پہلے وہ جناب اس نے وہ موقع نہ ملا، یہ جب یہ موقع آیا تو اب کیا ہوا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، آج میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، ابوبکر کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے غزوہ تبوک کے لیے جب مال لے کر آئے تو فرمایا کہ اے عمر کیا لائے؟ حضرت حضور گھر کے اندر جتنا مال تھا سب جمع کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کو بارگاہ میں حاضر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا، جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہے، یہاں تک کہ دیواروں کے ساتھ ہاتھ بھی لگا کے دیکھا تو سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ پوچھا ماں اب کئی دریا نہیں کا پیارے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے عرض کی اب کئی اللہ رسولہ ہو، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کے بیٹھ کے آپ یہ فرمانے لگے کہ یہ بات یہاں بات نہیں ہے، یہاں تو اور ہی چیز ہے جو اس کا مقام آگے لے جاتا ہے۔ وہ اس نے مصطفیٰ ہر ایک کے اندر بڑا تھا، لیکن سید مستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کو آپ نے تو پھر کمال کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ نہ سناؤں، بچپن کا واقعہ؟ فرمایا ہاں سناؤ۔ کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن کے اندر میرے والد گرامی مجھے ساتھ لے گئے اور بت خانے میں لے گئے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ یہ بت ہے، ان کو سجدہ کرو، انہی کو خدا کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری والد گرامی وہاں سے چلے گئے نا تو پھر میں بت کے سامنے ہوا، بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں بت کے سامنے ہوا تو میں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بت مجھے لوگ خدا مانتے ہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے ذرا کھانا تو ملا، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے تو پہناؤ، مجھے فلاں کی چیز کی ضرورت ہے، مجھے دو تو صحیح، اور خدا ہوتا ہے وہ تو دیتا ہے۔ عرض کر کے حضور میں نے گفتگو کی لیکن وہ بت بولا تھا، وہ کیسے بولتا؟ پتھر کا جو تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس کو دے مارا اور وہ پتھر منہ کے بعد زمین پر گر گیا۔ آپ فرماتے جب میرے والد گرامی مجھ سے ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور جا کر جب یہ بات آپ فرماتے جب میری والدہ محترمہ سے کی تو میری والدہ محترمہ نے کہا کہ اے ابو قحافہ اس کو چھوڑ دو، اس نے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت مجھے آواز آئی تھی کہ اے خاتون تجھے مبارک ہو کہ تجھے جو بیٹا عطا کیا یہ صدیق ہوگا اور یہ میرے محبوب کا یار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والدہ نے یہ کہا اس وقت، ابھی یہ واقعہ مکمل ہی ہوا تھا، واقعہ مکمل ہی ہوا تھا، اتنی دیر کے اندر حضرت جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سدرہ کو چھوڑ کر زمین پر آئے اللہ کے حکم سے اور آپ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ جو صدیق اکبر نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کی صداقت کی گواہی رب تعالیٰ خود دے رہا ہو ان کے پھر مقام کا کیا کہنا ہے، ان کے مرتبے کا کیا کہنا ہے۔ اور حضرت اما عائشہ کر کے اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریخی ہے، جب آپ جانتے ہیں جب رات کی تاریخی اٹھائی ہوتی ہے اس وقت جو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں وہ پورا آسمان بھرا ہوا نظر آتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف فرما ہے، رابعہ اما عائشہ کر کے اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آسمان کے ستارے ہیں تو کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں، کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ مجھ سے کیا سوال کر رہی ہو، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کیا معلوم ستارے کتنے ہیں اور بندہ کون سا جس کی نیکی کتنی ہوگی؟ تو فوراً جواب دیا ہاں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت حضور بتائیں تو صحیح وہ کون شخص ہے؟ آپ کے دل میں خاص صدیق حضور میرے بابا جان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہاں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت حضور وہ کون ہے بتائیں تو صحیح؟ فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں حضور کا علم دیکھیں رب نے جو ان کو حضور عطا فرمایا ہے، یہ تو بعض کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت کا منظر پیش کر دیا اپنے کو، جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا دیا، کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے، اور اب کون بندہ اپنے رب سے کس طرح بات کر رہا ہے۔ جب یہ فرمایا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، میں شرطی کر کے اللہ تعالیٰ عنہ آپ سر جھکا لیا، فرمایا پریشان کیوں ہو گئی؟ اور حضور میں نے سمجھا شاید آپ میرے والد گرامی جناب ابوبکر صدیق کا نام لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ جناب تیرے والد گرامی ابوبکر صدیق ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ان کی نیکیاں
اور پھر جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شوق اور جذبہ دیکھیں. آپ نے یہ جب آپ کے سامنے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں آپ آنکھوں سے آنسو آ گئے, رو پڑے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو پوچھا جناب آپ روتے کیوں ہیں؟ جناب ابوبکر کا نام سن کر کون نہ ہوئے جب اپنا جگری یار کوئی دنیا سے کس کا چلا جائے تو روئے. اور آپ نے کہا کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں, میری زندگی کی ساری نیکیاں جناب صدیق اکبر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی کے برابر ہو جائے. صرف 2 نیکیاں ان کی, باقی نیکیاں نہیں. تو فرماتے ہیں یہ رات کی نیکی وہ ہے جو انہوں نے حضور کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی, اور دن کی نیکی وہ ہے جب عرب کے لوگ مرتد ہو گئے تھے, آپ جب خلافت سنبھالی تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا جو حضور کے دور کے اندر بظاہر جب حضور تشریف فرما تھے ایک رسی بھی زکات میں دیتا تھا جو اب نہیں دے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں. آپ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق, اور وہ عمر فاروق جن کے بارے میں حضور یہ فرمایا کرتے تھے اے عمر تم جس راستے پر چلتے ہو وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے. ان کا روح اور دبدبا وہ فاروق اعظم وہ یہ خاص کرتے ہیں. اور آپ کا کوئی بد نصیب اور بدبخت بندہ یہ کہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے محسن ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ساری زندگی خدمت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر طرح انہوں نے جناب آپ کی مدد کی. اور جب غزوات کے اندر یہ کہا جاتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کو پتہ ہے جب لیڈر اور جب جو سپہ سالار جو ہو وہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کی نظر سپہ سالار پر ہوتی ہے تو سب کی نظر حضور پہ ہوا کرتی تھی کہ حضور کہاں ہے, کہاں حملہ کیا جائے. جب یہ کہا جاتا کہ حضور کے پاس اب کون رہے گا, حضور کی حفاظت کرنے کے لیے کون رہے گا, تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں اب یہ اعلان ہوتا ہی تھا صدیق اکبر پہلے جناب میدان میں اتر آتے تھے. حالانکہ ہر صحابی کی یہی خاص تھی. اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان کے اندر ہر غزوے کے اندر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ ہر لمحہ جو ہے آپ حاضر رہتے. اور جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی, کتنی ہوئی تقریباً 40 تک مسلمان ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے کہ آج میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر علن اعلان میں دین کی تبلیغ کروں. اسلام کے سب سے پہلے خطیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں علن اعلان اللہ کے رسول کی جب گواہی دی اور بتوں کو جھٹلایا تو سب کو کافر وہاں ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے سب ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا اتنا شدید زخمی کر دیا ہے اور آپ کو ایسے چھوڑ دیا جیسے آپ جان نکل گئی. اس وقت چھوڑا جب وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے پورا خاندان جمع ہو گیا اور صدیق اکبر کا انتظار کر رہے کب آنکھیں کھولے گا. اور جب کافی دن کا حصہ گزر گیا پھر آپ جب آنکھیں کھولی ہوش جب آیا تو اس نے ابوبکر تمہارا کیا حال ہے, ماں بھی پاس ہے, باتیں بھی ہے, ابوبکر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مجھے چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. کہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں پہنچا, سارا خاندان ناراض ہو گیا, آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ پھر ان کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے. تو ماتا نے کہا بیٹا تم دودھ پی لو. عرض کرتے امی جان جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا نہیں, ان آنکھوں سے اللہ کے رسول کو جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا.
جب حضور کی بارگاہ میں رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے بڑھ کر اپنے جان ساز صحابی کا استقبال کیا، سینے سے لگایا اور ان کے جناب پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ کا پوچھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمحہ بلمحہ قدم بہ قدم اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں جتنے میرے ساتھ جتنا بھی تعاون کیا سب کا احسان چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کا احسان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ ہر تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو اب مزید بات دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صحابہ کرام رضوان جیسا جذبہ اور شوق دین اسلام کی خدمت کا اور دین اسلام کو جانساری کا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات الحمدللہ رب العالمین۔